تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وجعل على قلوبه وعلى بصره. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون عليكم زمان ينذرون ولا يوفون يشهدون ولا يستشهدون يحلفون ولا يستحلفون يظهر فيهم السمن. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موقر علماء کرام، قوم کے سرداروں، نوجوان دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی انسانیت کے لیے دو راستے اپنی طرف سے طے فرمائے. اس بات کو سمجھے کہ ہم اللہ کی بات کیوں مانیں. علماء کے نام میں لکھا ہے جیسے جیسے دنیا کے اندر ٹیکنالوجی، سائنس بڑھے گا، اگر آدمی غور و فکر کرے تو اسلام کا سمجھنا آسان ہوتا جائے گا، لیکن سمجھنا ہوگا علماء کی رہبری میں. اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند عطا فرمائی، سرٹیفکیٹ دی کہ اگر میں حاضر نہ ہوں اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لینا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کلام مجید میں اولین کا یعنی پہلے ہو گئے اور آخرین کا علم ہے. دنیا کتنی ترقی کرے، قرآن مجید کے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. تو عبداللہ بن مسعود یہ فرماتے ہیں اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رہبری فرمائی اور آج ہم اس بات کو مانتے ہیں. کیسے مانتے ہیں پتہ ہے؟ ہر ایک کے جیب میں موبائل موجود ہے. پہلے موبائل ایسا ہوتا کہ چلا نوکیا ہے نا، نوکیا اس کا انتقال ہو گیا. کیسا ہوتا تھا؟ اگر بگڑ جائے تو جس نے خریدا ہے اس کو اختیار تھا اسے کھولے، بیٹری نکالے، صحیح کرے، ڈال دے. اختیار تھا. اب آپ کے پاس موبائل ہے تمہارے اندر طاقت کہ اس کی بیٹری نکال کے واپس ڈال سکتے. کہاں جاؤ گے؟ موبائل شاپ پہ. آدمی 35 لاکھ کی کیا لے کر آتا ہے، کیا پتہ نہیں کیا کیا، لیکن لے کر آتا ہے کیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا لے کر آیا. بیچ راستے پہ مسٹیک ہو گئی، خراب ہو گئی، کیا کرے گا؟ میکینک کو بلائے گا؟
گیرج والا آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ کون آئے گا؟ جس کمپنی سے کیا بنی ہے، اسی نے کیا ہے وہی کرے گا، اسی نے کیا ہے وہی آ کے کرے گا تو چلے گی۔ 35 لاکھ کی گاڑی خرید کر بھی آدمی بے اختیار اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے، اور اگر کوئی ڈایا بنے میرے جیسا، ارے میں اب بھی ٹھیک کر کے چلا دوں، نہیں بھائی سینسر گاڑی ہے، کمپنی والے کو آنے دو، وہ آپریٹر آئے گا اور اسے آ کے چیک کر کے بتائے گا کیا مسٹیک ہے، کیا خرابی ہے۔ کتنی آسان سی مثال اللہ نے ہماری نظروں کے سامنے رکھی کہ دنیا کی ٹیکنالوجی کے سامنے، دنیا کی کمپنی کے سامنے ہم اپنے آپ کو مجبور مانتے اور عقل مند مانتے ہیں، مجبور بھی اور عقل مند بھی۔ اللہ نے انسان کو بنایا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اس باڈی کو، اس جسم کو، اس کے اندر روح کو اللہ نے بنایا، پھر اللہ بتائے کہ ایسا کرو تو ہم کہتے ہیں ایسے نہیں، ایسے کریں۔ بتاؤ اپنی مرضی سے اگر وہ گاڑی ٹھیک کرے گا تو نقصان کرے گا، نفع نقصان کرے گا۔ یہ گاڑی، یہ انسان اللہ کو بنایا ہوا ہے۔ دو ہی قسم کی شخصیات ہے دنیا میں، ایک ہے آدمی، ایک ہے انسان۔ آدمی تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، شریعت اسے انسان بناتی ہے، بس دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں۔ آدمی آتا ہے تو کیا بن کے آتا ہے؟ آدمی بن کے آتا ہے، نام تو بعد میں رکھا جاتا ہے، پہلے تو آدمی ہی ہے۔ آدم کی اولاد سے آدمی، بیٹا ہو یا بیٹی، پھر اسے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے انسان بناتی ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں کو مان گئے تو اب اس بات کو بھی ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہماری رہبری، ہماری کامیابی، اور ہم مریض ہیں۔ ایک اور بات بتا دوں آپ کو، گاڑی خراب ہوئی تو آج کی گاڑیاں تو بہت زیادہ سمجھاتی ہیں، اگر آپ نے بیلٹ نہیں لگایا تو بھی وہ رونا شروع کرتی ہے۔ رونا شروع کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا، بار بار بھائی یہ کیوں کر رہی؟ آپ نے بیلٹ نہیں باندھا۔ ارے اگر پیچھے کا جو دروازہ ہے نا، ایک آدھ دروازہ، ایک ڈور کھلا رہ جائے تو ڈرائیور یوں کہتا ہے تمہارا دروازہ کھلا ہے۔ کون سا دروازہ کھلا؟ وہ بھی وہاں نشان بتاتی ہے، فلانا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ کے پاک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آج کے مرضوں کو کیسے بچی، اللہ اکبر۔ رحمت عالم سرور کون و مکان امام الانبیاء والمرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی، خیر القرون قرنی، سب سے اچھا زمانہ آدم علیہ السلام سے لے کر اسرافیل کے سور پھونکے جانے تک سب سے بہترین زمانہ کس کا؟ حضور نے فرمایا قرنی، میرا زمانہ۔ کس کا؟ حضور علیہ السلام کا زمانہ۔ بعض علماء نے عجیب نکتہ لکھا، قاف را نون یا، قرنی، قاف سے صدیق کا زمانہ، نون سے را سے عمر کا زمانہ، نون سے عثمان کا زمانہ، یا سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا زمانہ۔ پھر حضور نے کیا فرمایا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، اولیاء اللہ کا زمانہ۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب آج کے دور میں یہ بیماریاں ہے کہ نہیں، ہماری گاڑی خراب ہوئی کہ نہیں، اور ہمیں ٹھیک کرانا تو اسی کمپنی سے۔ کون سی کمپنی؟ کلام اللہ اور سیرت رسول اللہ۔ علاج کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں، ایک کلام اللہ، ایک سنت رسول اللہ۔ بولو کتنی چیزیں؟ پہلی چیز کلام اللہ، دوسری چیز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا ثم یکون علیکم زمان، پھر تمہارے اندر ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کے اندر چند چیزیں عام ہو جائیں گی۔ عام تو ہو جائے گی لیکن احساس نہیں ہوگا، عام ہوگی لیکن احساس، جیسے جو ناخن بڑھ جاتا ہے اسے کاٹو تو درد نہیں ہوتا، لیکن جس میں خون چل رہا ہے، سرکولیشن جاری ہے، اس سے اگر سوئی بھی چپ جائے تو آہ نکل جاتی ہے۔
تو حضور علیہ السلام فرماتے اس زمانے میں کچھ چیزیں ظاہر ہوگی اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ بیمار ہو گئے. اب بیماری کی علامتیں بتا رہا ہوں. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, لیبورٹری کرواتے ہیں, جھوٹ موٹ کی لیبورٹری آپ پتہ نہیں کتنی کروا دیتے ہیں. ایک لیبورٹری میں الگ رپورٹ, دوسرے میں جاؤ الگ رپورٹ. دھندا ہے. پہلے ڈاکٹر ہوا کرتے تھے, حکیم وقتی بات ہے, اب تو بزنس مین. اللہ ہے بہت سارے ماشاءاللہ بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں آج, لیکن اکثریت ایسی بھی ہو گئی. کیا مرض ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ینظرون ولا یوفون, لوگ بار بار نظر مانیں گے, قسمیں کھائیں گے, نظر مانیں گے, سکھا کریں گے. یہ اگر مجھے میرا کام ہو گیا آج سے ایک بھی نماز قضا نہیں کروں گا. روزانہ بیٹھ کر وعدے کرتے ہیں, روزانہ اتنی تسبیحات پڑھوں گا, اتنا قرآن پڑھوں گا, اتنا فلاں کروں گا. ولا یوفون, جو وعدہ کیا ہے اسے پورا نہیں کرتے. اپنے اندر دیکھ لیجیے. ینظرون ولا یوفون عام ہے آج. آدمی کو اچانک احساس ہوتا ہے گھر میں کسی نوجوان موت کو دیکھ کر, محلے میں کسی کو بیماری سے سسکتا ہوا دیکھ کر آدمی کہتا ہے بس آج سے تو میں توبہ کرتا ہوں, اور 8 دن کے بعد وہ توبہ کرنے والا پھر سے اسی گناہ کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. حضور علیہ السلام نے پہلی بیماری بتائی ینظرون ولا یوفون. دوسری بات بتائی یشہدون ولا یستشہدون. دیکھیں گے فلاں آدمی نے فلاں کام غلط کیا, پھر اس غلط کو جب پکڑا جائے گا, جس نے دیکھا ہے وہ بیٹھا ہوگا, حاضر ہوگا, لیکن گواہی نہیں دے گا. نہیں دے گا کہ غلط ہے. دیکھے گا لوگوں کی ہوا, لوگ کس طرف کو چل رہے ہیں, انہیں کے ساتھ ہاں ہاں کر کے کھڑا رہے گا. یشہدون ولا یستشہدون, حاضر ہوں گے, لیکن جب گواہی طلب کی جائے گی تو سچی گواہی نہیں دیں گے لوگ. سچی گواہی دینے سے لوگ کترائیں گے. حالانکہ قرآن مجید میں ہے کہ اگر گواہ گواہی کو چھپاتا ہے گناہ کبیرہ کر رہا ہے. دوسری علامت تفصیلی بیان کر رہا ہے, چند نقطے بیان کر رہا ہوں. تیسری چیز یحلفون ولا یستحلفون. لوگ قسمیں تو کھائیں گے لیکن قسم کو پورا نہیں کریں گے. قسمیں کھائیں گے. آپ جائیے بازار میں, روزانہ کی پتہ نہیں کتنی قسمیں کھاتے ہیں. صحیح بخاری شریف میں سرور کون و مکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم مجرم نہیں ہو, پھر بھی تمہیں مجرم بنا کر اگر پکڑا جائے ایسی مجبوری میں قسم کھا سکتے ہو, لیکن صرف اللہ کی. کس کی؟ آپ جائیے بازار میں, پتہ نہیں کس کس کی قسمیں شروع ہوتی ہیں. باپ دادا کی, پیر صاحب کی, گلے کی, ماں کی, محبوبہ کی, پتہ نہیں کس کس کی. حضور نے فرمایا یحلفون ولا یستحلفون. قسمیں کھائیں گے لیکن قسم کو پورا نہیں کریں گے. یختانون ولا یؤتمنون. امانت کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کیا سمجھا پتہ ہے؟ کوئی اگر کوئی چیز رکھ جائے تو امانت ہے نہیں. آج کے دور کا بہت بڑا مرض, جس مرض نے دور انگریز میں ہزاروں علماء کرام کو شہادت کے گھٹڑے میں لا کے کھڑا کر دیا, وہ بھی خیانت آج ہم امت مسلمہ میں ہیں. پہلے نیت کیجئے اس سے توبہ کریں گے, انشاءاللہ کریں گے. وہ کون سی خیانت پتہ ہے؟ صحیح بخاری شریف میں ہے, سرور کون و مکہ رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس الامانہ. کہیں بیٹھ کر کوئی دینی, سماجی, گھریلو مشورہ ہوا, یاد رکھیے گا میں آپ کو یہ بات امانت دے رہا ہوں, اپنے گھر میں, اپنے احبا میں, اقربا میں اسے زندہ کیجیے. یہ سنت آج چھوٹ رہی ہے, اس لیے مسلمان بہت سی جگہوں سے مار کھا رہے ہیں. کون سی سنت؟ المجالس الامانہ. گھر میں بیٹھ کر گھر والے نے, میاں بیوی نے کوئی مشورہ کیا, گھر میں بیٹھ کر بھائیوں نے کوئی مشورہ کیا,
مسجد میں بیٹھ کر کوئی ذمہ داروں نے مشورہ کیا، مسلمانوں نے کہیں بیٹھ کر کوئی پرسنل مشورہ کیا، یہ پرسنل اپنا ذاتی مشورہ اس کی خبریں باہر جا کے ہوٹلوں پر شائع کرنا، فرمایا یہ بڑی خیانت ہے جس نے آج لوگوں کو رسوا کر رکھا ہے، اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یختانون ولا یتمون ولا یتمنون، خیانت کریں گے، امانت بھی رکھیں گے، کسی بھی آپ بٹھا کر کہہ دو میں تجھے یہ بات کہتا ہوں، تجھے قسم ہے کسی کو مت کہنا، یہ دوسرے کو قسم لے کر کہہ تو دے گئے۔ اس مرض سے امت مسلمہ رسوا ہے، صرف امت مسلمہ نے اسلام بھی رسوا ہے۔ آخری بات، یہ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ حضور نے فرمایا یظہر فیہم السمن، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی شرح میں، لوگوں کے اندر کھانے کے شوق بڑھ جائیں گے، لوگوں میں کھانے کے شوق بڑھ جائیں گے، ضرورت سے زیادہ کھانے کھائے جائیں گے، اس کی وجہ سے پیٹوں کے امراض بڑھ جائیں گے، پیٹ کی بیماریاں بڑھ جائیں گی۔ دیکھ لیجیے آپ، شام کا کھانا زیادہ تر لوگ شہر سے باہر جا کے کھاتے ہیں، ٹیسٹ فل کھانے۔ حضور نے فرمایا یظہر فیہم السمن، لوگوں کے جسم بوجھل ہو جائیں گے، پیٹوں کی بیماریاں بڑھ جائیں گی، کھانے کی الگ الگ ویرائٹی کی الگ الگ آئٹمس کی خواہشات آدمیوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، عام ہو جائے گی۔ یہ مرض تو ہے عام، اب کیا ہے راستہ؟ قرآن مجید نے دو راستے بتائے۔ سورہ توبہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیماروں کو علاج جو بتایا وہ ہدایت قرآن ہے۔ قرآن کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، ہدایت۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور تمام رسولوں کو ہدایت دے کر بھیجا۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک تمام نبیوں نے اللہ کی طرف سے جو رہبری کی، اس رہبری پہ چلنا، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں اللہ نے بار بار یہ بات کہی کہ بے شک یہ قرآن ہدایت ہے، نبی آئے وہ ہدایت ہے، جو لوگ ہدایت پر آئیں گے ان کی نشانی کیا ہوگی؟ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین واحد وہ جماعت ہے جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دی کہ یہ ہدایت والے ہیں۔ کیوں ہدایت والے؟ کیوں ہدایت والے؟ تو اس کو بھی قرآن نے کہا کہ صحابہ کرام کی صفت کیا تھی؟ ان الذین قالوا، انہوں نے کلمہ پڑھا، انہوں نے کلمہ، کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم استقاموا، پھر چور پکڑ نہیں تھی، کیا نہیں کیا ایسا نہیں تھا، جی میں آیا تو کر لیا، جی میں نہیں آیا تو چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب بلند شہری دام برکاتہم، ہم جب دارالعلوم دیوبند پہنچے پہلے درس میں حضرت مفتی محمود الحسن صاحب بلند شہری نے جو بیان کیا، پہلا جو درس دیا اس میں یہ بات فرمائی کہ دنیا میں گمراہی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کا من مانی، ایک ہے ہدا ایک ہے ہوا، کہ ہدا کیا ہے؟ ہدا کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ ہے۔ کتاب اللہ علم ہے، محمد رسول اللہ عمل ہے۔ کتاب اللہ کیا ہے؟ علم ہے، اور محمد رسول اللہ عمل ہے۔ یہ دو ہی ہدایت ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جو آدمی نفس کی خواہشات پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ 3 طریقوں سے فرماتے ہیں، مختصر 3 طریقوں سے۔
अज़ल्लहु अल्लाह, जब वो अपनी मनमानी पे चलता है, न इल्म किताब पे चलता है, न इल्म रसूल पे चलता है, अपनी मनमानी ज़िंदगी जीता है, अल्लाह ताला उसे मुश्किलात में डालते हैं। अज़ल्लहु अल्लाह, अल्लाह ताला उसे क्या देते मालूम? ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों हुआ? मसाइल के इख्तिलाफात और अलग अलग तरह की इश्कालात, अलग अलग तरह की शरीयत पे एतराज़ात। अज़ल्लहु अल्लाह का तर्जुमा हज़रत हकीम उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने और अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अल्लाह जल्ल शानो उसको मुश्किलात में, एतराज़ात में, शक शुबहात में, डिप्रेशन में डाल देते हैं जो ख्वाहिशात में चलता है। दूसरी, अल्लाह ताला उसके दिल को अंधा कर देते हैं, फिर वो हक बात सुनता नहीं और हक वालों को देखता नहीं, हक बात सुन नहीं सकता। इसलिए जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी कि हम महंगी से महंगी गाड़ी खरीद कर आते हैं, ख़राब हो जाए, मैकेनिक को कह देते हैं तेरा काम नहीं है, कंपनी वाला आएगा इसकी बीमारी को निकालेगा, वही ठीक कर सकता है। ये इंसान, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इसे अल्लाह ने बनाया है, इसका मर्ज़ भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से बताया है। इसके ठीक होने का इलाज क्या है? दो ही इलाज है। कौन से? एक किताबुल्लाह, एक सुन्नत रसूलुल्लाह। कितने इलाज है? दो इलाज, एक हुदा, एक हवा। हिदायत में चलेंगे तो हिदायत तो उलमा से, कुरान से मिलेगी, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेगी, और हवा नफ्सानी ख्वाहिशा, फमन इत्तबा हवाहु बिगैर हुदम मिन अल्लाह। ये हवा क्या चीज़ है? पूछा गया मक्का वालों से, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तुम इस्लाम में दाखिल क्यों नहीं होते? जबकि तुम यहूदियों से पूछा तुम लोग जो हैं पहचानते हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक बार एक यहूदी को जो पढ़ा लिखा था, ये हज़रत उमर का ये घुटना उसके रान पे रखा और हाथ गिरेबान में रखा और फिर कहा कुरान यूँ कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, तुम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पहचानते हो जैसे बाप बेटे को। बेटी नहीं कहा, बेटी से उम्मीदें नहीं होती, कहते हैं पढ़ाई अमानत है, बस कल को इसे रुखसत करना है। बेटे में उम्मीदें होती है, कल को मेरी लाठी बनेगा, कल को दुकान कारोबार कारखाना संभालेगा। कहा तुम तो बेटों की तरह पहचानते हो। उसने साफ कहा पहचानते तो है लेकिन मानते नहीं। कुरान ने उसको कहा अल्फैना अलैहि आबाना, जैसा हम पहले से चले आ रहे हैं वैसा ही करेंगे। नुमिनु बिबाज़ि व नकफुरु बिबाज़, हमारी जो मर्जी का होगा उसको। बहुत बड़ी बात कुरान ने कही गुमराही की कि लोग गुमराह क्यों हुए, पढ़े लिखे इल्म वाले गुमराह क्यों हुए? युमिनून बिबाज़ व यकफुरून बिबाज़, वो मानेंगे जो हमारे फेवर का है, वो नहीं मानेंगे जो हमारे खिलाफ है। इसलिए खुलासा कलाम ये, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मर्ज के ज़माने में जहाँ कस्में तोड़ी जा रही, गवाहियाँ छुपाई जा रही है, मार्केटें झूठ से आबाद है, ऐसे वक्त में कलामुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह को अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह जल्ल शानु हमें अमल करना नसीब फरमाए। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।